السوال الثالث عشر والرابع عشر 13واں اور 14واں سوال ما قولکم فی امثال قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوى، یہ 13واں سوال ہے۔ آگے حل تجوزون اثبات جہت و مکان للباری تعالی ام کیف رایکم فی، یہ 14واں سوال ہے۔ یہ دو سوال الگ الگ ہیں۔ نمبر 1 الرحمن علی العرش استوى، یہ قرآن کریم میں ہے، تو استوى علی العرش کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ نمبر 2 کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے مکان اور جہت کے قائل ہو؟ کہ اللہ خاص جہت میں ہے، اوپر ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، اللہ کے لیے خاص مکان کے قائل ہو؟ اللہ فلاں مکان پر ہے۔ 2 سوال۔ نمبر 1 استوى علی العرش کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے لیے تم مکان اور کسی جہت کے قائل ہو یا قائل نہیں؟ اس پر جواب سنیں۔ فرمایا قولنا فی امثال تلک الآیات انا نؤمن بها ولا يقال کیف ونؤمن باللہ سبحانہ وتعالی متعال ومنزہ عن صفات المخلوقین وعن سمات النقص والحدوث کما هو رأی قدمائنا۔ اس پر ہماری رائے یہ ہے کہ ثم استوى علی العرش، یہ جو استوا علی العرش ہے یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ صفات نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ حدود سے پاک ہیں، قدیم ہیں۔ اور استوا علی العرش کا معنی کیا ہے؟ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ مستوی علی العرش ہے، اور مستوی علی العرش کیسے ہیں ہم کیفیت کے اندر بحث نہیں کرتے، بھائی ہمارا اعتقاد اور ہمارا ایمان ہے۔ تھوڑا سا آگے چل کر دیکھیں۔ آگے اما الجہت والمکان فلا نجوز اثباتہما لہ تعالی ونقول انہ تعالی منزہ ومتعال عنہما وعن جمیع سمات الحدوث۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہ جہت کے قائل ہیں اور نہ ہی اللہ کے لیے کسی مکان کے قائل ہیں۔ اللہ کو جہات ستہ 6 جہات سے پاک سمجھتے ہیں۔ جہات ستہ کون سی ہیں؟ فوق، تحت، قدام، خلف، یمین اور شمال، اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں، اسے کہتے ہیں جہات ستہ، 6 جہات۔ اللہ تمام جہات سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ مکانات سے بھی پاک ہے۔ یہ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، جس کے لیے آپ نے استوا یہ القواعد کی فائل آپ کے پاس ہے نا، اس پر پوری بات میں نہیں کرتا، صرف 2 باتیں بنیادی سمجھ، ایک استوا کے بارے میں اور ایک یہ جو ان نے درمیان میں بات تھوڑی سی کی ہے نا، اما ما قال متخذ من ائمتنا فی تلک الآیات یؤولون بتاویلات صحیحہ، آگے لکھا ہے بأنہ یمکن ان یکون مراد من الاستواء الاستیلاء ومن الید القدرہ الی غیر ذلک۔ اب یہاں 2 باتیں سمجھیں۔ نمبر 1 یہ جو ہمارے ہاں قرآن کریم میں ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جن کو عموماً صفت کے لیے نہیں بلکہ انسانی اعضاء میں سے کسی عضو کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثلا ید، عین، وجہ، ساق، نفس، یہ جو ہے، اب ہمارے اس کو صفات کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ انسانی اعضاء میں سے کوئی عضو ہوتا ہے۔ ان الفاظ کے بارے میں رائے کیا ہے؟ ہماری رائے کیا ہے؟ معتزلہ کی رائے کیا ہے؟ غیر مقلدین کی رائے کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے التفویض مع تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات۔ فائلیں نہ دیکھیں، صرف مجھے یہ مسئلہ سمجھیں، یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور بہت طویل ہے، لیکن میں بڑے شارٹ کٹ اور اختصار کے ساتھ آپ کو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، مسئلے کی تنقیح کر لیں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف اچھی طرح سمجھیں، یہ بڑی اہم گفتگو ہے۔ التفویض مع تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات، التفویض ہم اس کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں معلوم ید اللہ فوق ایدیہم، ید کا معنی کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ مع تنزیہ یہ بات طے ہے کہ ید اللہ ایسے نہیں جیسے ید مخلوق کا ہوتا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، وجہ کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں کیا ہم نہیں جانتے، لیکن یہ طے ہے کہ وجہ اللہ ایسے نہیں جیسے وجہ المخلوق ہوتا ہے۔ انک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک،
یا نفس کا معنی کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نفس جو مخلوق ہے ایسا نفس اللہ کا نہیں ہے۔ یوم یکشف عن ساق، یہ ساقن کا معنی کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جیسے ساق مخلوق کی ہوتی ہے ایسے ساق اللہ کی نہیں ہے۔ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یا عین کا معنی کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے یہ عین ایسے نہیں جیسے مخلوق کی ہوتی ہے۔ یہ کس کا موقف ہے؟ اہل السنت والجماعت۔ دوسرا موقف ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ کہتے ہیں نہیں، ید کا معنی ہمیں معلوم ہے، ید کا معنی ہے قدرت، عین کا معنی ہمیں معلوم ہے، عین کا معنی ہے حفاظت، وجہ کا معنی ہمیں معلوم ہے، وجہ کا معنی ہے ذات، ساکن کا معنی ہمیں معلوم ہے، اس کا معنی ہے پنڈلی، یا اس کا معنی ہے شدت، سختی ہمیں معلوم ہے۔ تو ہمیں ان کے معنی معلوم ہے، یہ نہ کو معلوم نہیں ہے، ان کا معنی یہ ہے۔ اب اچھی طرح بات سمجھنا۔ اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ عین ان کا معنی ہے آنکھ، یدن کا معنی ہے ہاتھ، وجن کا معنی ہے چہرہ، نفس کا معنی ہے ذات، ساکن کا معنی ہے پنڈلی، لیکن ایسے نہیں جیسے مخلوق کی۔ یہ فرق اچھی طرح سمجھنا ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں یدن کا معنی ہے لیکن ایسے نہیں جیسے مخلوق کا ہے، عین کا معنی ہے آنکھ لیکن ایسے نہیں جیسے مخلوق کی ہے، وجہ کا معنی ہے چہرہ لیکن ایسے نہیں جیسے۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے حضرات کہتے ہیں یدن کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے، ید کا معنی ید ہے، ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے، ید کا معنی توجہ رکھیں ید ہے۔ عین کا معنی آنکھ نہیں ہے، عین کا معنی عین ہے، اس کا معنی کیا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، جو بھی ہے مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اور غیر مقلد کہتے ہیں ید کا معنی ہے ہاتھ لیکن مخلوق کی طرح نہیں، کیفیت الگ ہے، اللہ جانتے ہیں۔ آنکھ ہے لیکن کیفیت اللہ جانتے ہیں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ الفقہ الاکبر میں لکھتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے پاس موجود ہوگا، امام صاحب کی عبارت الفقہ الاکبر کے حوالے سے کہ امام صاحب کا موقف کیا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات فرماتے ہیں، فما ذکر اللہ تعالی فی القرآن من ذکر الوجہ والید، صفحہ 20۔ فما ذکر اللہ تعالی فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین، صفحہ 20 پہلی سطر، صفحہ 8 پہلی سطر۔ فما ذکر اللہ تعالی من فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین، یہ جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وجہ، ید، عین، فہو لہ صفات، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ولا یقال ان یدہ قدرتہ، یہ نہ کہنا کہ ید سے مراد قدرت ہے، او نعمتہ، ید سے مراد نعمت ہے، یہ نہ کہنا، کیوں؟ لأن فیہ ابطال الصفہ، اس میں اللہ کی صفت کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ ید اللہ کی صفت ہے، اور جب آپ نے ید کا معنی قدرت کیا تو اللہ کی جو صفت ید تھی نا وہ معنی ختم ہو گیا، اب قدرت ہو گیا، لیکن جو ید صفت تھی وہ ختم ہو گئی، تو ید کا معنی قدرت نہ کرنا۔ لأن فیہ ابطال الصفہ وہو قول اہل القدر والاعتزال، ید کا معنی قدرت کرنا یہ معتزلہ اور قدریہ کا مذہب ہے۔ ولیکن یدہ صفتہ بلا کیف، ید اللہ کی صفت ہے جس کی کیفیت معلوم نہ، بلا کیف جس کی کیفیت نہیں ہے۔ ایک ہے ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہے اور ایک ہے کیفیت نہیں ہے، دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھنا۔ ایک ہے کہ ہم کہتے ہیں ید ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے، ایک ہے ید ہے جس کی کیفیت ہے ہی نہیں، نہ ہی معلوم اور نہ ہی مجہول۔ پھر سمجھ لیں، میں نے آپ سے کہا نا بہت اہم بحث ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اچھا خاصا وقت چاہیے۔ میں ملیشیا میں گیا تو وہاں جب تبلیغی مرکز ہے وہاں میرا بیان تھا، تو میں نے 1.5 گھنٹہ صرف صفات کو سمجھانے کے لیے بیان کیا۔ آپ یقین فرمائیں، خدا گواہ ہے، میں دیکھ رہا تھا خود محتمم صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مدرس بیٹھ کے لکھ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا مولانا ہم نے زندگی میں پہلی بار یہ سمجھا ہے کہ صفات پر ہمارا موقف کیا ہے، ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ آپ ایسے سمجھا رہے ہیں
جیسے ہم 6 نمبر بیان کر رہے ہیں، آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہو رہی، اتنا اہم موضوع ہے۔ جب آپ تھوڑا سمجھیں گے نا پھر آپ کو اندازہ ہوگا، آپ پھر اچھی طرح سمجھیں۔ ہمارا موقف کیا ہے کہ ید کا معنی ید ہی ہے، اور یہ کس کو معلوم ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں ید کا معنی قدرت، اور غیر مقلد کہتے ہیں ید کا معنی، لیکن اللہ مخلوق کی طرح ہاتھ نہیں ہے، اس کی کیفیت اور ہے، اللہ کی ہاتھ کی کیفیت اور ہے۔ اپنا موقف سمجھ آ گیا ید کے بارے میں ہمارا؟ تو ہم کہتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہے، جس کے معنی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں ہمیں معنی ان کے معلوم ہے، اور غیر مقلد کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ فرق کیا ہے کہ غیر مقلدین ان کے معنی اصلیہ، معنی حقیقیہ، معنی لغویہ، معنی عرفیہ مراد لیتے ہیں۔ میں سارے لفظ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آسانی ہو جائے۔ غیر مقلد ان کا معنی کون سے لیتے ہیں؟ لغوی۔ ید ایک عضو جارح ہے جس میں ہتھیلی ہے، 5 انگلیاں ہیں، جس میں گوشت ہے، پٹھے ہیں، ناخن ہے، خون ہے، یہ ہاتھ۔ معنی لغوی، معنی حقیقی، معنی عرفی، آپ جو بھی کہہ لو یہ معنی لیتے ہیں۔ اور معتزلہ حقیقی معنی نہیں لیتے، تعویل کرتے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے، عین سے مراد یہ ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ غیر مقلدین کا موقف توڑنا تو بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ سارے اس کے دلائل لکھے پڑے ہیں، ہم ان کا موقف کیوں نہیں لیتے؟ وہ بہت آسان ہے توڑنا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ید سے مراد یہی ہے جو لغوی ہے، یہ ید حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ یہ ید حادث ہے، قدیم۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ کی کیفیت اور ہے، مخلوق کی کیفیت اور ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو عجیب بات ہے، انسان کا بھی ہاتھ ہے اور جانور کا بھی ہے، انسان کے ہاتھ کی کیفیت اور ہے اور جانور کے ہاتھ کی کیفیت، یہ کیا ہوا کہ اللہ کے ہاتھ کی کیفیت اور ہے، مخلوق کی اور ہے؟ یہ توڑنا بہت آسان ہے۔ کیوں؟ پھر سمجھنا، جو ید حقیقی ہے یہ حادث ہے یا قدیم ہے؟ آپ کہتے ہیں ایک ہے ید اللہ اور ایک ہے ید الانسان اور ایک ہے ید الحیوان۔ اب ید یہ جنس ہے، ید اللہ اس کا فرد ہے، ید الانسان اس کا فرد ہے، ید الحیوان اس کا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنس کیا ہے؟ ید، اس کا ایک فرد کیا ہے؟ ید اللہ، دوسرا فرد ید الانسان، تیسرا فرد، اور جنس کیا ہے؟ ید۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ جب جنس کے نیچے انواع ہوتی ہیں تو جنس کا معنی نوع میں ضرور ہوتا ہے، کچھ معنی اضافی ہے جس سے نوع بنتی ہے، لیکن جنس کا اپنا معنی تو رہتا ہے نا۔ اچھا، پھر نوع کے تحت فصول ہوتی ہے تو فصل میں نوع کا معنی ضرور ہوتا ہے، کچھ اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے جنس کا معنی، جنس کے نیچے ہے نوع، جنس کے نیچے حیوان، یہ جنس ہے، حیوان ناطق نوع ہے، حیوان ناحق نوع ہے، تو حیوان تو سب کے اندر آئے گا نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ید یہ جنس ہے، اس کی ایک نوع ید اللہ، ید تو ہے نا، ایک نوع ید الانسان، ید تو وہی ہے نا جو جنس والا ہے، ید الحیوان ید وہی جو جنس والا ہے۔ تو جو جنس ید ہے یہ حادث ہے یا قدیم ہے؟ آپ کہتے ہیں کیفیت اس کی اور ہے، اس کی کیفیت اور ہے، کیفیت تو بدل گئی لیکن ید تو حادث ہی رہے گا نا، حالانکہ اللہ کی ذات حادث نہیں، اللہ کی ذات قدیم ہے، اس لیے اللہ کی ید کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اور یہ جو وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کا ید اور ہے اور مخلوق کا ید، توجہ رکھنا، مخلوق کا ید معلوم الکیفیت ہے اور اللہ کا ید مجہول الکیفیت ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھی طرح بات سمجھیں، جو ید حقیقی ہے نا وہ معلوم الکیفیت ہے، وہ مجہول الکیفیت نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ جو آنکھ ہے یہ معلوم الکیفیت ہے، مجہول الکیفیت ہے؟ تو جو عین کا لغوی معنی وہ تو معلوم ہے، آپ عین کا معنی لغوی ہی لیں، حقیقی ہی لیں اور پھر نسبت اللہ کی طرف کہیں تو کہ جی کیفیت مجہول ہو گئی ہے، تو معلوم بھی ہے مجہول بھی ہے، یہ تو اجتماعی نقیضین ہے، اور اجتماعی نقیضین محال ہوتا ہے اور مستلزم محال بھی محال ہوتا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں یاد کے حقیقی معنی ہے؟ لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله